مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسٹیو وٹکاف کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مثبت اور مضبوط پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اور آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ مزید بھی ملاقاتیں اور رابطے ہوں۔ اچھا، میں ٹیکنیکلی اگر آپ کہیں تو میں ان مذاکرات کے حوالے سے کچھ زیادہ پر امید نہیں ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان مذاکرات سے کا کوئی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فرسٹ راؤنڈ تھا یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا یا بیک چینل ڈپلومیسی کا ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ ورنہ سب طے تھا کہ اس ویکنڈ پہ امریکنز نے بھی آنا تھا اور ایرانینز نے بھی آنا تھا، لیکن نہ تو امریکنز کی 15 شرائط جو ہیں وہ ایرانینز کو قبول ہیں اور نہ ایرانینز کی 6 شرائط جو ہیں وہ امریکنز کو قبول ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈیڈ لاک ہے۔ دنیا کوشش کر رہی ہے، دنیا کے تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک اس جنگ سے افیکٹڈ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے، لہذا جب تک آبنائے ہرمز بند ہے دنیا کی گردن جو ہے وہ اس جنگ کی گل میں پھنسی ہوئی ہے۔ امریکہ پہ زیادہ پریشر ہے یا پھر ایران پر زیادہ پریشر ہے پوری دنیا کی اگر بات کی جائے؟ دیکھیں، ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ میں سمجھتا ہوں ایران نے اپنی جو جنگ ہے وہ لڑا ہے، ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن میں ہے۔ ٹیسٹ تو امریکنز کا ہے کہ کیا وہ آبنائے آگے اس پر بات کریں گے کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی اور مہلت دے دی ہے۔ وہ 10 دن کی مہلت کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی بیسیکلی ایک اسٹریٹجی کا پارٹ ہے، اس لیے کہ ان کے جو ملٹری اثاثے آ رہے ہیں ان کو بھی پہنچنے میں ٹائم لگے گا، پلیس ہونے میں ٹائم لگے گا، میرینز آنے ہیں ان کو پلیس ہونے میں ٹائم لگے گا، تو امریکنز کو 10 دن چاہیے۔ لیکن اس دوران جنگ جاری ہے، ایران بھی اپنے ڈرونز اور میزائلز چلا رہا ہے، امریکہ بھی بمباری کر رہا ہے، تو کوئی جنگ رکی تو نہیں ہوئی نا ان 10 دنوں میں ہم کہیں گے جی جنگ رک گئی ہے۔ جنگ کوئی رکی تو نہیں ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ ایران اس دفعہ مذاکرات کے جھانسے میں آئے گا؟ دیکھیں، مذاکرات کوئی جھانسا نہیں ہوتا ہے، اٹس اے ون ون سچویشن۔ کیا اس وقت امریکہ نے ایران کی بات ماننی ہے، یا مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ یا آپ اگلے کی بات مانتے ہیں یا اگلا آپ کی بات مانتا ہے؟ کچھ لوگ یا دو کی پالیسی ہوتی ہے اور مل کر بیٹھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ ایران امریکہ کی بات ماننے کو تیار ہے، نہ امریکہ ایران کی بات ماننے کو تیار ہے۔ دونوں میکسیمائز پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، اور وہ آج اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ چائنیز وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے۔ چائنا بہت افیکٹڈ ہے آبنائے ہرمز سے۔ پھر شہباز شریف کی کویتی ولیعہد سے بات ہوئی ہے، کویت بہت افیکٹڈ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یو اے ای کے اور قطر کے جو وزراء ہیں وہ واشنگٹن میں موجود ہیں اور سیکرٹری وار کو مل رہے ہیں۔ ایک میلہ واشنگٹن میں بھی لگا ہوا ہے، عرب سارے واشنگٹن بھی پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے، ڈپلومیسی چل رہی ہے، دنیا ایک کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بات چیت سے بات بن جائے۔ پاکستان اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ کردار اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن دیکھیں نا جی، مذاکرات تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں نا، پاکستان تو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ ہمارا رول تو ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے کہ امریکہ کو اور ایران کو کوشش کر کے قریب لایا جائے، لیکن قریب آنے کا فیصلہ تو امریکہ یا ایران نہیں کرنا ہے نا، پاکستان نے تو نہیں کرنا۔ پاکستان کی تو کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا اس کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی کے لیے ابھی 10 دن موجود ہیں۔ ابھی ان 10 دنوں میں سفارتکاری اپنا کوئی رنگ دکھا دے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا یورپ بھی آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے بہت پریشان ہے، اور فرانس میں بھی ایک ایسا اجلاس ہو رہا ہے جو آبنائے ہرمز کے کھلوانے کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کا بھی ٹیسٹ کیس آبنائے ہرمز کھلوانا ہے، عربوں کا بھی ٹیسٹ کیس آبنائے ہرمز کھلوانا ہے، اور ایران کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ وہ کب تک آبنائے ہرمز بند رکھ سکتا ہے۔ اور اسرائیل کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، اسرائیلی آرمی چیف کی تو وارننگ آپ کے سامنے ہے نا کہ اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں، ابھی گراؤنڈ فورسز پہ ہم اگلے مرحلے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس وقت تو وہ لیبنان پہ بہت سٹرائک کر رہے ہیں، اور لیبنان پہ انہوں نے ایک گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہوا ہے حزب اللہ کے اوپر، اور وہ لبنان کے اندر اس وقت اسرائیلی فوجیں داخل ہو چکی ہیں، اور حزب اللہ سے ان کا مقابلہ جاری ہے، اور لبنان اس کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں بھی جا رہا ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو لڑائی تو ایران اور امریکہ اسرائیل بھی جاری ہے، اور اسرائیل لبنان بھی جاری ہے، لیکن اسرائیل لبنان کی لڑائی کا ذکر اس لیے کم ہے کہ اس لڑائی سے دنیا افیکٹ نہیں ہو رہی۔
وہ لڑائی چل رہی ہے، چلتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم نے دیکھا غزہ پہ 2 سال بمباری چلتی رہی، دنیا افیکٹ نہیں ہو رہی تھی، دنیا کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس بمباری سے. لبنان اسرائیل لڑائی بھی 2 سال اور چلتی رہے، دنیا اس سے متاثر نہیں ہو رہی، دنیا کو کوئی پرواہ نہیں اس لڑائی کی. یہ جو امریکہ اسرائیل لڑائی ہے، یہ امریکہ اسرائیل اور ایران لڑائی ہے، اس سے دنیا متاثر ہو رہی ہے، اس لیے دنیا کو پرابلم ہے. آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے تیل اور گیس کی سپلائی لائن، فرٹیلائزرز کی سپلائی لائن، ہیلیم کی سپلائی لائن، اس وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ یا تو آبنائے ہرمز گفتگو سے کھل جائے، یا دوسری صورت ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کھلوانا ہے. یا پھر امریکہ جو شرطیں سامنے رکھ چکا ہے 15، ان میں سے کچھ امینڈمنٹس کر لیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ وہ جو تجاویز ان میں بھی آبنائے ہرمز شامل ہے نا جی، ان میں بھی آبنائے ہرمز کا فری میریٹائم کی شرط شامل ہے امریکا کی. کسی نہ کسی کو تو جھکنا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کون جھکے گا، ایران یا ابھی تو کوئی دونوں جھکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ابھی تو مجھے ایک بہت ہی گھمسان سی جنگ آگے نظر آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے جو پلان کیا ہے، دیکھیں ابھی تک جو انٹرنیشنل ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیفنس جنرلز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو امریکہ نے اپنے میرینز اور سب کچھ موو کیے ہیں خطے میں لانے کے لیے، بہرحال آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ پہلے 3 جزیروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان جزیروں میں ایک تو ہے ابو موسیٰ، اور 2 ہیں گریٹر تمب اور لیسر تمب. تھرو یو اے نہیں، تھرو یو اے نہیں. یو اے کے دیکھیں ابو موسیٰ پہ یو اے کا کلیم ہے کہ یہ ہمارا ہے، لیکن قبضہ ایران کا ہے. یو اے آج تک ایران سے کوئی ابو موسیٰ کا قبضہ تو نہیں لے سکا. ایک کلیم ہے نا ان کا. جیسے دنیا میں بارڈر 2 ہمسایوں کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ایسے یو اے اور ایران کے درمیان ابو موسیٰ کے اوپر ایک بارڈر ڈسپیوٹ موجود ہے. وہ یو اے کہتا ہے یہ ہمارا ہے، ابو ایران کہتا ہے ہمارا ہے، لیکن قبضہ ایران کا ہے. جی. اور اس کے علاوہ آبنائے ہرمز میں کچھ 6 جزیرے ہیں، لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ٹارگٹ ہے امریکہ کا وہ 3 جزیرے ہیں، ابو موسیٰ، گریٹر تم اور لیسر تم. یہ 3 جزیروں پر امریکہ اپنے میرینز اتارنا چاہتا ہے، یا گراؤنڈ فورسز اتارنا چاہتا ہے، یا وہاں پہ بمباری کر کے اس کو فلیٹ کر کے ان پر اپنی چوکیاں قائم کرنا چاہتا ہے، تاکہ آبنائے ہرمز کی ٹریفک کو کھولا جا سکے. تو ایران کی تو اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے تیار ہے، وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. میں تو اسی لیے میں نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے. اب بمباری والی جنگ نہیں چلے گی، اب ہمیں ریگولر جو ہے ایک لڑائی ہے اس کی ایک شکل نظر آنی شروع ہو گئی. وہ لمبی بھی چل سکتی ہے. دیکھیں لمبی چلتی ہے یا چھوٹی چلتی ہے، جزیروں پر قبضہ کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. جزیرے پر امریکہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، نہیں کر سکا، ناکام ہو گیا، ان کا ہیومن لاس زیادہ ہو گیا، تو وہ پھر واپس جانے کی بات کریں تو امریکہ اگر ایسے آپریشنز میں ناکام ہو جائے تو بھاگتا بھی بہت جلدی ہے. اور اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہ جشن بھی بہت مناتا ہے. جشن تو پہلے ہی منا لیتے ہیں، کامیاب نہ بھی ہو تو خیر. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو وننگ ٹرافی ہے نا ایران امریکہ اسرائیل لڑائی کی، وہ آبنائے ہرمز بن گئی ہے. اس سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کی وننگ ٹرافی تھی رجیم چینج. اب جو ہے رجیم چینج جو ہے وہ وننگ ٹرافی نہیں رہی، اب وننگ ٹرافی ہے آبنائے ہرمز. اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وننگ ٹرافی ایران کے پاس ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل آبنائے ہرمز کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر امریکہ اور اسرائیل فاتح ہیں. اچھا، ابھی تک کی مزمل صاحب جو ایک اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کو لے کے، رجیم چینج لے لیں یا پھر جو صلاحیت تھی ان کی میزائلز بنانے کی، اس حوالے سے ایک انکراف ایسٹیمیٹ دیکھ لیں، اس حوالے سے یہ کافی بدگمانی کا شکار تھے امریکہ اور اسرائیل. ایران اس کے برعکس مسلسل اپنی تیاری کر رہا ہے اور خاموشی سے اٹیک بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے. ایران ایک لمبی لڑائی کی تیاری میں ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روزانہ 200 میزائل چلا رہا ہے، وہ ایک مخصوص تعداد کے میزائلز اور ڈرونز چلاتا ہے مخصوص ٹارگٹ سے، جس سے یہ لگے کہ ایران جواب دے رہا ہے اور ایران کا جواب مؤثر ہے. اور ایران ایک لمبی لڑائی کے and they are not ready to surrender ابھی تک. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اب جو لڑائی کا مرکز آ گیا ہے، اب وہ رجیم چینج بھی ختم ہو گیا. اسٹریٹ آف ہارمز اب جو لڑائی ہے وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی ہے.
اگر تو ابھی تک آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، وہ جس جہاز کو چاہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں، جس کو چاہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ چین بھی اپنے جہاز ایران کی مرضی سے لے کے جاتا ہے، ایران بھی پاکستان بھی ایران کی مرضی سے لے کے جاتا ہے، انڈیا نے بھی جہاز گزارے ہیں ایران کی مرضی سے گزارے ہیں۔ تو جہاز ایران کی مرضی سے چلتے ہیں، جس کو ایران اجازت دے دے وہ جاتا ہے، جس کو ایران اجازت نہ دے وہ واپس مڑ جاتا ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو یہ 3 جزیرے امریکہ قبضہ، دو منظرنامے، ایک یہ ہے کہ یہ ابو موسیٰ، گریٹر اور لیسر تم جو 3 جزیرے ہیں ان پر امریکہ قبضہ سپوز، تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ خرق کا محاصرہ، وہ ناکہ بندی کر دے۔ اس کے نتیجے میں 2 کام ہوں گے، ایک آبنائے ہرمز کھل جائے گا اور دوسرا ایران کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گی، کیونکہ وہ 90% خرق سے ہیں۔ ابھی امریکہ خرق پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو ابھی تک کی خبریں آئی ہیں یا ابھی تک جو انٹرنیشنل ڈیفنس اینالسٹ کر رہے ہیں بات، وہ اس میں خرق پر قبضے کی بات نہیں ہے میرے سامنے آئی، اس میں خرق کی ناکہ بندی کی بات ہے۔ جب وہ 3 جزیروں پر امریکہ بیٹھ جائے گا، پہلے والے 3 جزیروں پر، تو اس کے بعد وہ 4تھے جزیرے کی ناکہ بندی کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی 2 جزیرے وہاں پر موجود ہیں آبنائے ہرمز پر، جن پر ایران کی چوکیاں اور سب کچھ موجود ہے، ان کی بعد میں بات کی جائے گی۔ ٹوٹل 6 جزیرے ہیں جن کے ذریعے ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اب دنیا کی نظریں جو ہیں نا وہ اس بات پر نہیں ہیں کہ ایران پر کتنی بمباری ہوتی ہے، دنیا کی نظریں اس بات پر بھی نہیں ہیں کہ ایران نے جواب میں تل ابیب پہ کتنے میزائل چلائے، دبئی پہ کتنے میزائل چلائے، کویت پہ کتنے چلائے، قطر پہ کتنے چلائے، بحرین پر کتنے چلائے۔ دنیا از ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ۔ دنیا معاملہ سلجھنے کی طرف اب معاملہ کیا ہے آبنائے ہرمز کا، کہ معاملہ جو ہے وہ دنیا کی گردن قابو میں آ گئی ہے آبنائے ہرمز سے۔